تھک تھک اس کے دل کی دھڑکنیں معمول سے بڑھ گئی تھیں۔ لمحے بھر کو اسے وہ پورا بنگلہ گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کی پیشانی غرق آلود ہو گئی۔ اگرچہ اس نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، مگر خود کو کسی ایسے مجرم کی طرح محسوس کر رہی تھی جس کی حالت پکڑے جانے کے خوف سے بگڑ رہی ہو۔ منتشر ہوتے حواسوں کو یکجا کر کے اس نے جیسے تیسے خود کو سنبھالا۔ اگر اس شخص سے سامنا ہو جاتا، وہ یا اس کا مینیجر اسے پہچان جاتا، تو وہ بہت بڑی مصیبت میں پھنس سکتی، کیونکہ اسے یقین تھا اس کا نمک حلال مینیجر اس کے ساتھ لازمی ہوگا۔ مگر اس سے پہلے اسے اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا جس میں اس کے پھنسنے کا امکان تھا۔ اب بات صرف خواجہ سراؤں سے چھٹکارے کی نہیں تھی، بلکہ جس افریت کی وجہ سے آج وہ ان حالوں کو پہنچی تھی، اسی افریت کے شکنجے میں پھر سے جکڑے جانے کا خوف اسے ہر حال میں یہاں سے فرار ہونے پر اکسا رہا تھا۔ روزی اس کے اندر چلنے والی پکڑ دھکڑ سے بے خبر اہل خان کی تعریفوں میں لگی ہوئی تھی کہ وہ ایک اچھا ایکٹر ہونے کے ساتھ اچھا انسان بھی ہے۔ اس کی فاؤنڈیشن چل رہی ہے جو غریبوں کی ہیلپ کرتی ہے، یہ وہ۔ فاطمہ کا دماغ پھٹنے لگا اس کی تعریفوں سے، اس لیے وہ برہمی سے اسے ٹوک گئی۔ کیا ہوا ہے تمہیں پسند نہیں ہے وہ؟ تم نے اس کی کوئی فلم دیکھی ہے کبھی؟ روزی اس سے استفسار کرنے لگی۔ فاطمہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ساتھ کھڑی الماس نے اسے ٹوکا۔ روزی چپ رہو، گرو جی نے پابندی لگائی ہوئی ہے اس کے گھر سے باہر بولنے پر، اور تم اسے بولنے پر اکسا رہی ہو۔ اوہ ہاں، میں تو بھول ہی گئی۔ روزی نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ اے لڑکیوں، اس طرف آؤ، ڈائریکٹر صاحب بلا رہے ہیں، تھوڑی دیر میں ہمارا سین شروع ہونے والا ہے۔ بوبی گرو نے سب خواجہ سراؤں کو آواز دی۔ اب وہ لڑکیاں تھیں یا نہیں، بوبی گرو انہیں لڑکیاں ہی کہتا تھا۔ گرو کے حکم پر روزی بھی اس کا ہاتھ پکڑ کر سب کے ساتھ اس طرف بڑھ گئی جس طرف گرو نے اشارہ کیا تھا۔ شوٹنگ بنگلے کے وسیع و عریض لان میں ہو رہی تھی۔ یہ بنگلہ عموماً فلموں کی شوٹنگ کے لیے ہی استعمال ہوتا تھا۔ بڑے بڑے سنگی مجسمے، ان کے چاروں طرف لگے فوارے، آسٹریلین گھاس کے وسیع و عریض قطعے، ملکی غیر ملکی رنگ برنگے پھولوں کے پودے، بنگلے کی بیرونی دیواروں کے ساتھ سرف، ایرکیریا اور بوتل پام کے درخت۔ اس بنگلے کے مالک فلم والوں کو شوٹنگ کے لیے رینٹ پر دے کر لاکھوں کما رہا تھا۔ فلم کی پوری ٹیم وہاں لان میں موجود تھی، جن میں ڈائریکٹر، پروڈیوسر، ڈائلاگ رائٹر، میک اپ آرٹسٹ، اسپاٹ بوائے، کیمرہ مین، کوریوگرافر اور ایکسٹرا آرٹسٹ سمیت 40-45 کے قریب لوگ شامل تھے۔ بہت بڑی کاسٹ تھی۔ ہیروئن آ چکی تھی اور میک اپ روم میں اپنا میک اپ کروا رہی تھی، لیکن فلم کا ہیرو ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ ڈائریکٹر سمیت پوری ٹیم سیٹ پر اس کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ویسے بھی اس کے جلدی آنے کا امکان نہیں تھا، کیونکہ اس کے بارے میں مشہور تھا وہ سیٹ پر ہمیشہ لیٹ پہنچتا ہے۔ اس سچویشن میں جب پوری ٹیم ہیرو کے جلدی آنے کی دعائیں مانگ رہی تھی، ایک وہ تھی جو اس کے نہ آنے کی دعا مانگ رہی تھی۔ اس شخص سے سامنا ہونے کا خیال ہی اس کے لیے اذیت ناک تھا۔ اگرچہ اس گیٹ اپ میں اس کے پہچانے جانے کا امکان بہت کم تھا، مگر پھر بھی اسے خوف لاحق تھا۔ بالفرض اگر وہ اسے دیکھ کر پہچان لیتا تو لازماً پہلے بدلہ لیتا اور پھر اس جھوٹے مرڈر کیس میں پولیس کے حوالے کر دیتا۔ سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ وہ دل ہی دل میں زور شور سے اللہ تعالیٰ سے دعا گو تھی کہ وہ اسے مزید مصیبت سے بچا لے، نہ صرف اس شخص سے بلکہ اس تیسری مخلوق کی قید سے بھی۔ اگر وہ اس کی طرف نہ دیکھتا اور نہ پہچانتا تو بھی وہ اس کی شکل دیکھنے کی روادار نہیں تھی۔ انسان پہاڑ کی چوٹی سے گر کر تو کھڑا ہو سکتا ہے، مگر کسی کی نظروں سے گرا ہوا شخص کبھی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ پہلے والا مقام و مرتبہ حاصل کر سکتا ہے۔ وہ شخص بری طرح گرا تھا، بہت ہی بری طرح۔ اس کی نظروں سے ہی نہیں بلکہ اس کے دل سے بھی۔ پھر کیسے وہ اس کی صورت دیکھنا گوارا کرتی؟ دنیا کے لیے پرکشش حسین سہی، مگر اس کے لیے کراہیت آمیز چہرہ تھا اس شخص کا، جس کو خوبصورتی کے نقاب نے ڈھانپ رکھا تھا۔ لرزتے کانپتے دل کے ساتھ وہ مسلسل اس کے نہ آنے کی دعائیں کر رہی تھی۔ جب بوبی گرو کی پھٹے ہوئے ڈھول جیسی کرخت آواز پر چونکی، وہ چلتے ہوئے ان سب کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کے ساتھ 2 اور فرد بھی تھے۔ گرو نے اپنی رنگ برنگی برادری کو مخاطب کیا۔ لڑکیوں، یہ اس فلم کے ڈائریکٹر حبیب صاحب ہیں اور یہ فلم کے پروڈیوسر قمر صاحب ہیں، جو کہ تم سب کو تمہارا سین سمجھائیں گے، اس لیے مکمل توجہ سے سنو۔
بوبی گرو کی ایک خاص بات یہ تھی کہ باقی خواجہ سراؤں کی طرح وہ زنانہ کپڑے اور میک اپ استعمال نہیں کرتے تھے۔ شلوار کرتا، رنگین واسکٹ پہنے مردانہ حلیے میں رہتے تھے۔ البتہ باقی سب کی طرح پان ضرور چباتے تھے۔ فاطمہ کے لیے ان لوگوں کا پان چبانا، پھر تھوکنا اور پان کی سمیل شدید کراہیت آمیز تھا، جسے وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر برداشت کیا کرتی تھی۔ رنگ برنگے لہنگے، چولیوں اور ساڑیوں میں ملبوس، نقلی وگیں لگائے مضحکہ خیز میک اپ تھوپے تمام کے تمام خواجہ سرا، جو کہ 10-12 کی تعداد میں تھے، ڈائریکٹر اور پروڈیوسر صاحب کی طرف دل و جان سے متوجہ ہوئے۔ کسی فلم میں کام کرنے کا یہ ان کا پہلا تجربہ تھا، اس لیے وہ سب ایکسائٹڈ تھے، سوائے ایک خواجہ سرا کے، جو نہایت مجبوری کے عالم میں وہاں کھڑا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح اس غلاظت بھرے ماحول سے نکل بھاگے۔ سیم ان کے گیٹ اپ میں ان کے ساتھ کھڑی وہ انہی کی برادری کا ایک فرد معلوم ہو رہی تھی۔ کوئی بھی دیکھنے والا آسانی سے نہ پہچان پاتا کہ یہ خواجہ سرا نہیں بلکہ ایک حسین و جمیل مکمل بھرپور لڑکی ہے۔ ڈائریکٹر ان سب کو ان کا سین سمجھانے لگا۔ سب لوگ توجہ سے سنیں۔ سین ایسے سٹارٹ ہوگا کہ فلم کی ہیروئن کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ آپ کو اس کے گھر جا کر ناچنا گانا ہے، بالکل ایسے جیسے حقیقت میں کسی کے ہاں بچے کی ولادت پر آپ لوگ جا کر ناچتے ہیں اور گاتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ آپ کو گانا نہیں ہے، بیک سائڈ میوزک دیا جائے گا، آپ لوگوں کو صرف ناچنا ہے اور گانے کے بولوں پر ایسے منہ ہلانا ہے جیسے آپ خود گا رہے ہوں۔ جب آپ لوگ ناچ گا رہے ہوں گے، اسی وقت ہیرو کی وہاں انٹری ہوگی، جیسے آپ سب اس بچے کا باپ سمجھ کر گانا گاتے ہوئے اس سے پیسے مانگیں گے۔ ہیرو چونکہ اس بچے کا باپ نہیں ہوگا، اس لیے وہ ذرا غصے سے آپ لوگوں کو ڈانٹے گا۔ اس دوران آپ سب کو اپنے چہروں پر حیرانی کے تاثرات دکھانے ہوں گے اور پھر آگے کا سین بعد میں بتایا جائے گا۔ ابھی اسی سین کی ریہرسل کرنی ہے آپ لوگوں نے۔ اوکے، سمجھ گئے نا آپ لوگ؟ ڈائریکٹر حبیب ملک نے ان سب کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سب خواجہ سرا جوش و خروش سے سر ہلانے لگے، سوائے فاطمہ کے، جس کی ساری توجہ یہاں سے کسی طرح نکلنے پر فوکس تھی۔ وہ یہاں سے نکلنے کا سوچ تو رہی تھی، مگر ان سب کے بیچ میں نکلنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں جھکڑ چل رہے تھے۔ اسی وقت وہاں فلم کے ہیرو اہل خان کے آنے کا شور مچا تو اس کا دل اضطراب، خوف اور غم و غصے سے سکڑنے پھیلنے لگا۔ پورے جسم میں فشار خون بھی تیز ہونے لگا تھا، نس نس میں شرارے سے دوڑنے لگے تھے۔ اس نے بے اختیار اپنے ہاتھوں کی مٹھیوں کو بھیج کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ بنگلے کے گیٹ پر ہی ٹیم کے لوگوں نے بھاگ کر اس کا استقبال کیا، جیسے کسی وزیر اعظم کا جہاز سے اترنے پر کیا جاتا ہے۔ اس کی بلیک مرسیڈیز بنگلے کے اندر آئی تھی۔ اس کے گارڈ سے پہلے ہی ٹیم کے لوگوں نے پھرتی سے اس کے لیے دروازہ کھولا تھا۔ پورے 7 ماہ 11 دنوں بعد وہ اسے فیس ٹو فیس دیکھ رہی تھی۔ بلیک پینٹ پر وائٹ شرٹ اور بلیک لیدر کی جیکٹ پہنے، سیاہ سلکی گھنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، بلیک کلر کے گوگلز لگائے، ہمیشہ کی طرح بے حد ہینڈسم کسی ملک کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ اس کی طلسماتی شخصیت کی حیثیت خوابوں اور سپنوں کے تصوراتی شہزادے کی سی تھی، ایک ایسا شہزادہ جو فاتح فوج کی قیادت کرتے ہوئے وطن واپس لوٹا ہو اور پورا شہر اسے دیکھنے اور ہاتھ ملانے کے لیے امٹ پڑا ہو، اور وہ کسی لٹے پٹے عام انسان کی طرح دور سے حسرت بھری نظروں سے تک رہی ہو۔ کاش ظاہر کے ساتھ باطن بھی اس کا خوبصورت ہوتا۔ اس کے زخمی دل سے صدا بلند ہوئی۔ مرسیڈیز سے اتر کر جب وہ مینیجر، گارڈز اور ڈائریکٹر پروڈیوسر کی رہنمائی میں بنگلے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھا تو دونوں اطراف میں کھڑے لوگوں نے گلاب کی پتیوں سے برسات اور تالیوں کے ساتھ اس کا سواگت کیا۔ یہ شاید اس لیے تھا کہ بڑے ٹائم بعد اس نے لاہور کا چکر لگایا تھا۔ ڈھیروں گلاب اور موتیے کے ہار گلے میں پہنے استقبال کرنے والی فلم کی تمام کاسٹ سے وہ مسکراتے ہوئے ہاتھ ملا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور مسکراہٹ دیکھ کر فاطمہ عبد الرحمن کا دل بری طرح جلنے لگا، آنکھوں میں اچانک مرچیں سی بھرنے لگیں۔ اسے ان برے حالوں کو پہنچانے والا خود کیسے مزے سے اپنی زندگی جی رہا تھا، اور دوسری طرف وہ مزے یا سکون تو دور مشکلات کی دلدل میں ہی دھستی چلی جا رہی تھی، بے رحم آندھیوں کی زد میں ادھر ادھر ڈولتی پھر رہی تھی۔ زندگی کی گاڑی کسی ایک پرسکون مقام پر رک ہی نہیں رہی تھی۔ نہ جانے کب تک یوں در در کی ٹھوکریں کھانا اس کی قسمت میں لکھا تھا۔ اس شخص کی وجہ سے ایک ایک کر کے سب اپنوں کو بھی کھو بیٹھی تھی۔ وہ گزرے وقت کے تمام واقعات اس کے ذہن کی اسکرین پر روشن ہوتے گئے تو دل پر لگے زخم بھی پھر سے تازہ ہو کر درد کرنے لگے۔ اس کا پورا وجود اذیت کے مارے سلگنے لگا۔ منہ پر ہاتھ رکھ کر وہ خود
کو آواز بلند رونے سے روکنے لگی۔ اس کا پورا وجود دکھ، نفرت، غم و غصے کی زیادتی کی وجہ سے لرزنے لگا تھا۔ بڑی مشکل سے وہ اپنے آپ پر قابو پائے کھڑی تھی۔ وہاں موجود ہر شخص کے چہرے پر اس کے لیے رشک، اشتیاق اور خوشی کے تاثرات دیکھ کر وہ بری طرح کھولنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو اس کی اصلیت بتائے، اس کے خوبصورت چہرے پر چڑھا نقلی اچھائی کا ماسک نوچ کر سب کو اس کے باطن کی سیاہی دکھائے۔ اسے بے گھر بے در کرنے والا خود عیاشی کر رہا تھا۔ وہ دیکھ رہی تھی فلم کی بولڈ سی ہیروئن جس کا ٹائٹ سکرٹ صرف گھٹنوں تک تھا، اسے گلے سے لگاتے وقت وہ کیسے مسرور لگ رہا تھا۔ ایک معصوم لڑکی سے اس کے خواب چھین کر کیسے پرسکون لگ رہا تھا وہ، اس کی آنکھیں ویران کر کے خود کیسے شاد و آباد لگ رہا تھا، اس کے ساتھ بے رحم مذاق کر کے اس کا دل بنجر اور زندگی برباد کرنے والا کیسے مطمئن لگ رہا تھا۔ کیا اسے اپنے کیے پر ذرا دکھ، ذرا پچھتاوا نہیں ہوا ہوگا؟ وہ اس کے ہنستے مسکراتے مطمئن چہرے کو دیکھ کر اذیت سے سوچنے لگی۔ دل سے ایک آہ نکل گئی۔ صاف و شفاف آنسوؤں کے قطرے پھسل پھسل کر اس کے شائننگ بیس کی تہوں سے کور گالوں پر گر کر بیس کا حصہ ہی معلوم ہو رہے تھے۔ بے پناہ تکلیف میں مبتلا اس نے چہرے کا رخ ہی پھیر لیا کہ کہیں وہ اس کی طرف دیکھ نہ لے اور اسے پہچان نہ جائے۔ شاٹ لینے کے لیے سیٹ اپ ریڈی تھا، لیکن ابھی ہیرو ہیروئن کو تیار ہونا تھا۔ اس سے کچھ ہی فاصلے پر ہیروئن اور ڈائریکٹر کے ساتھ کھڑا وہ ڈسکشن کر رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا پچھلے 7 ماہ سے جس کو کراچی کو ایک کونے کونے میں ڈھونڈ رہا تھا، وہ اس سے کچھ ہی فاصلے پر سفید گلابوں کے پودوں کے پاس کھڑی تھی۔ تمام خواجہ سرا اس سے ہاتھ ملانے اور تصویر کھنچوانے کے لیے اس کے پاس جا رہے تھے، جنہیں وہ کافی خوش دلی سے مل رہا تھا۔ شاید اس برادری کے لیے وہ بھی دل میں نرم گوشہ رکھتا تھا۔ چلو حور، ہم بھی اس سے مل کر آتے ہیں، روزی نے جوش سے کہتے اس کے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچنا چاہا۔ نہیں، مجھے نہیں جانا، تم جاؤ۔ اضطراب میں مبتلا کھڑی فاطمہ نے فوراً اس کا ہاتھ جھٹکا۔ ارے یار، ملک کا اتنا بڑا سپر سٹار ہے، لوگ ترستے ہیں اس سے ملنے کو، قسمت سے آج موقع ملا ہے، چلو نہ حور۔ روزی نے اصرار کیا۔ میں نے کہا نا مجھے نہیں ملنا، تم نے جانا ہے تو جاؤ پلیز، وہ بھرائے ہوئے لہجے میں ذرا غصے سے بولی۔ اچھا تم یہی رکنا، ادھر ادھر مت جانا، گرو نے دیکھ لیا تو غصہ ہوں گے تم پر، میں آتی ہوں۔ روزی اس کے بھرائے ہوئے لہجے پر غور کیے بنا اسے سمجھا کر اس طرف بڑھ گئی جدھر وہ کھڑا اس کے ساتھیوں سے مل رہا تھا۔ فاطمہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے رخ موڑا تو جھٹکا لگا، خوف سے تھرا کر رہ گئی۔ سامنے ہی آہل خان کا مینیجر فرقان کھڑا بڑے غور سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کیا یہ مجھے پہچان گیا؟ اس کے پورے جسم میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ وہ گھبرا کر تیزی سے اس کی سائڈ سے نکلتی دوسری طرف بڑھ گئی۔ دوسری طرف فرقان بڑی حیرانی سے اس خواجہ سرا کو خود سے گھبرا کر دوسری طرف جاتے دیکھ رہا تھا۔ وہ تو ٹیم کے ایک بندے سے بات کرنے کے لیے وہاں سے گزر رہا تھا جو اس بے حد وسیع و عریض گارڈن کے آخری سرے پر موجود تھا۔ ان خواجہ سراؤں پر بنا دھیان دیے وہ ان کے قریب سے گزر رہا تھا تو جانی پہچانی آواز پر ٹھٹک کر رکا، لیکن بولنے والی شخصیت کا چہرہ دیکھ کر اسے مایوسی ہوئی کیونکہ وہ ایک خواجہ سرا تھا۔ سر جھٹک کر اگنور کرتے وہ آگے کی طرف بڑھ گیا۔ شاٹ لینے میں ابھی کچھ ٹائم باقی تھا، اسی لیے وہ خواجہ سراؤں کی فرمائش پر ان کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر گلاب کے پودے کے پاس کھڑے خواجہ سرا کی طرف اس نے دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی، جو غم و غصے اور نفرت سے اسے گھور رہا تھا۔ اگر دیکھ لیتا تو پتھر ہو جاتا۔ پروڈیوسر کے ساتھ محو گفتگو بوبی گرو کی نظر اس پر پڑ گئی تو اس نے فوراً روزی اور مدھو کو آواز دی۔ وہ دونوں جیسے ہی گرو کے پاس آئیں تو وہ انہیں تھوڑا سائڈ پر لے جا کر آہستہ آواز میں غصے سے ڈانٹنے لگا۔ کمینیوں، حور کو اکیلا کیوں چھوڑا؟ وہ فرار ہو جائے تو؟ تم لوگ تو سیلفیاں لینے میں لگی ہوئی ہو، اس پہ نظر کون رکھے گا؟ بوبی گرو نے کھا جانے والی نظروں سے دونوں کو گھورا تو دونوں گڑبڑا گئیں۔ معاف کیجیے گا گرو جی، ہم نے سوچا اتنے لوگوں کی موجودگی میں وہ بھلا کیسے بھاگ سکتی ہے، اسی لیے اسے وہاں چھوڑ کر میں ہیرو کے ساتھ سیلفی لینے لگی تھی۔ ویسے بھی مجھے نہیں لگتا وہ بھاگ سکتی ہے، اب خام خواہ اس بیچاری پر شک کرتے ہیں۔ گرو جی وہ تو بہت معصوم سی لڑکی ہے۔ روزی نے فاطمہ کا دفاع کیا تو گرو نے کڑے تیوروں سے اسے گھورتے ہوئے کہا، بکواس بند کر روزی، تیری ڈیوٹی میں نے اس لیے حور کے ساتھ لگائی ہے کہ کیونکہ تجھ سے وہ بات کرتی ہے اور تیری بات مانتی بھی ہے، اس لیے تو اس پر نظر رکھے گی۔ وہ ہماری برادری کی نہیں ہے، ہمارے ساتھ مجبوری میں رہ رہی ہے،
اس کی طرف سے بے فکر نہ رہو، جیسے ہی موقع ملا اسے وہ بھاگنے کی کوشش ضرور کرے گی۔ گرو جی ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ ہماری برادری کی نہیں ہے بلکہ ایک مکمل لڑکی ہے، اوپر سے اتنی حسین بھی ہے، تو بھلا وہ کیوں اپنی مرضی سے ہمارے ساتھ ہماری دنیا میں رہنے لگی؟ دیکھنا گرو جی، موقع ملتے ہی بھاگ جائے گی وہ لڑکی۔ مدھو نے وہ بھی گرو کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، تو روزی نے ماتھے پر بل ڈال کر اس کی طرف دیکھا۔ تم تو چپ ہی رہو، بیچاری حور کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہو، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے کتنا جلتی اور خار کھاتی ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے نہیں معلوم یہ بات، روزی نے طنزیہ کہا۔ اس کی خوبصورتی سے جلتی ہے میری جوتی، تم کچھ زیادہ ہی طرفدار ہو اس کی، اس لیے اس کے خلاف سچ بات برداشت نہیں ہوتی تم سے۔ وہ دونوں گرو کو بھلائے آپس میں لڑنے لگیں۔ بکواس بند کرو تم دونوں، کوئی سن لے گا، جاؤ مرو اس کے پاس، کہیں بھاگ نہ جائے۔ وہ بھی گرو نے آنکھیں نکالیں تو وہ دونوں ایک دوسرے کو گھورتی اس طرف بڑھ گئیں جس طرف وہ کھڑی اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اوہو، تو یہ خواجہ سرا نہیں بلکہ خواجہ سرا کے روپ میں لڑکی ہے، کچھ فاصلے پر کھڑے فرقان نے زیر لب کہا۔ ان تینوں خواجہ سراؤں کی گفتگو وہ سن چکا تھا۔ یہ بھی اتفاق تھا وہ ڈائریکٹر کے کہنے پر اسی بوبی گرو کو بلانے آ رہا تھا کہ ان تینوں کی بحث اس کے کانوں میں پڑ گئی۔ پھر ان دونوں خواجہ سراؤں کو اس نے جب گلاب کے پھولوں والے پودے کے پاس کھڑے خواجہ سرا کی طرف جاتے دیکھا تو سمجھ گیا کہ یہی خواجہ سرا اصل میں لڑکی ہے جس کے لیے یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، جس کے بھاگنے کا خطرہ تھا ان کے گرو کو۔ مگر یہ لڑکی بیچاری ہوگی کون جس کو یہ خواجہ سرا زبردستی اپنے گینگ میں شامل کیے پھر رہے تھے؟ اپنی متجسس فطرت کی وجہ سے اس کے اندر تجسس پیدا ہونے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ جا کر قریب سے اس خواجہ سرا کے گیٹ اپ والی لڑکی کو دیکھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ان خواجہ سراؤں سے کچھ ہی فاصلے پر کیمرہ مین کھڑا اپنے کیمرے کی سیٹنگ کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جا کر باتیں کرنے لگا، مگر نظریں بار بار اس طرف اٹھ رہی تھیں جس طرف وہ تینوں خواجہ سرا کھڑے تھے۔ درمیان والا خواجہ سرا لڑکی تھا۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا، یہ نقلی خواجہ سرا جب تھوڑی دیر پہلے لال ساڑی والے خواجہ سرا سے بات کر رہا تھا تو اسے اس کی آواز جانی پہچانی کیوں لگی تھی؟ کیا وہ اس لڑکی کو جانتا تھا؟ اس خیال نے اس کے تجسس کو بڑھا دیا۔ وہ بے حد توجہ سے اسے دیکھنے لگا۔ ریڈ کلر کے بنارسی لہنگے پر گرین کلر کی چولی تھی، بڑا سا ریڈ دوپٹہ تھا جسے اس نے شال اوڑھنے کے طرز پر لپیٹا ہوا تھا۔ گھنے گھنگرالے بال جنہوں نے آدھا اس کے ماتھے کو بھی ڈھانپ رکھا تھا، یقیناً وگ تھی۔ چہرے کے نقوش اچھے تھے، بڑی بڑی آنکھیں، متناسب ناک، مگر ہونٹ کچھ موٹے لگ رہے تھے۔ اس نے غور کیا تو اسے لگا ہونٹ موٹے نہیں ہیں بلکہ لپسٹک پھیلا کر لگائی گئی ہے۔ وہ چونکہ زیادہ تر شوٹنگز کے دوران آہل کے ساتھ ہوتا اور ہیروئنز کا میک اپ ہوتے دیکھتا رہتا تھا، اس لیے میک اپ کے بارے میں اسے معلومات تھیں۔ سامنے کھڑی اس نقلی خواجہ سرا کے گیٹ اپ والی لڑکی کے چہرے پر بہت ہی ڈارک میک اپ تھا۔ وہ نہایت باریک بینی سے اس کا جائزہ لینے لگا۔ اگر اس لڑکی کے چہرے پر میک اپ نہ ہو تو اس کے اصلی نئے نقش کیسے ہوں گے؟ وہ آرٹ سے بھی رغبت رکھتا تھا، اچھا مصور تھا۔ دل ہی دل میں بنا میک اپ کے وہ اس کا اسکیچ بنانے لگا، خاص طور پر اس کی نیلی آنکھیں۔ نیلی آنکھوں سے اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ نیلی آنکھوں والی پاکستانی لڑکی جسے اس نے اچھی طرح قریب سے دیکھا ہوا تھا، ایک ہی تھی، اور وہ تھی فاطمہ عبد الرحمن۔ تو کیا یہ؟ اس کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی۔ خواجہ سرا کے گیٹ اپ میں کھڑی یہ لڑکی فاطمہ عبد الرحمن ہو سکتی ہے؟ وہ اس پر نظریں جمائے سوچنے لگا جو کسی گہری سوچ میں گم لگ رہی تھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ بھلا وہ بھی ان خواجہ سراؤں کے ساتھ؟ ہو سکتا ہے اس لڑکی کی آنکھوں میں لینس لگائے گئے ہوں۔ ہاں، ضروری نہیں ہے کہ اس کی آنکھیں ہی نیلی ہوں، لینس ہی ہو سکتے ہیں۔ اس نے اپنے خیال کی نفی کر دی۔ اس پر مزید غور و فکر کا ارادہ ترک کر کے سرسری انداز میں ان خواجہ سراؤں کی طرف دیکھتا وہ پلٹنے ہی لگا تھا کہ چونک گیا۔ اس نقلی خواجہ سرا یعنی لڑکی کو اس نے اپنی طرف دیکھتے اور بری طرح گھبراتے دیکھا۔ اتنی دیر سے وہ اس پر نظریں جمائے کھڑا تھا، شاید اسے اس کی نظروں کی تپش کا احساس ہوا تھا جو وہ ایسے بری طرح گھبرا رہی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے اپنے جس خیال کو رد کیا تھا اسے گھبراتا دیکھ کر وہ خیال شک میں بدل کر پختہ ہونے لگا تھا۔ اسے سمجھنے میں ایک سیکنڈ نہیں لگا کہ وہ نقلی خواجہ سرا اسی کو دیکھ کر گھبرا رہا ہے۔ اس کے دماغ میں بیک وقت جھماکے ہونے لگے۔ یہ نیلی آنکھوں والا خواجہ سرا کہیں واقعی مس فاطمہ تو نہیں؟ او گاڈ، یہ مجھے دیکھ کر ڈر رہی ہیں۔ یقیناً مس فاطمہ ہی ہیں۔ آہل سر کو بتاتا ہوں۔ وہ خوشی سے اچھل کر پڑا تھا، یکدم پرجوش تھا، تیز تیز چلتا میک اپ روم تک پہنچا جہاں فیمیل میک اپ آرٹسٹ آہل کو ہلکا پھلکا میک اپ ٹچ دے رہی تھی۔
وہ بے صبری سے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ دوسری طرف فاطمہ عبد الرحمن کی حالت بری طرح خراب ہو رہی تھی۔ آہل کے مینیجر کو اپنی طرف مشکوک نگاہوں سے دیکھتا پا کر وہ ڈر گئی تھی۔ اسے لگا شاید وہ اسے یا اللہ کیا کروں میں؟ اس کے پورے وجود میں کپکپاہٹ تاری ہونے لگی، سانس سینے میں ہی اٹکنے لگی تھی۔ اسے لگا وہ یہیں گر کر بے ہوش ہو جائے گی۔ کیا ہوا حور؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ ساتھ کھڑی روزی نے بغور اس کی طرف دیکھتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ نہیں، ہاں وہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے واش روم جانا ہے۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے کیا کرے۔ یہ بات خود بخود اس کے منہ سے نکلی۔ اچھا آؤ میں تمہیں لے چلتی ہوں واش روم۔ نرم دل روزی کا دل فوراً پسیجا۔ تم یہیں رکو، اسے میں لے جاتی ہوں۔ ساتھ کھڑی مدھو نے اسے روکا۔ کیوں؟ تم کیوں لے جاؤ گی؟ میں کیوں نہیں لے جا سکتی؟ مدھو کے روکنے پر روزی نے کٹیلے لہجے میں کہا۔ دونوں کی آپس میں کبھی نہیں بنی تھی، ایک دوسرے سے خار کھانا، ایک دوسرے کی ہر بات سے اختلاف کرنا دونوں ہی اپنا فرض سمجھتی تھیں۔ اب بھی یہی ہوا تھا۔ مجھے تم دونوں پر اعتبار نہیں ہے۔ یہ بھاگ جائے گی اور تم بھاگنے میں اس کی مدد کرو گی، اس لیے تو یا تم مجھے اس کے ساتھ جانے دو یا پھر میں بھی تم دونوں کے ساتھ چلوں گی۔ ویسے بھی گرو جی نے مجھے دیا ہے، تم دونوں پہ نظر رکھنے کا کہا ہے۔ ہرگز نہیں، حور کے ساتھ صرف میں جاؤں گی، تم نہیں، روزی نے ہٹ دھرمی سے کہا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ صبر کرو، ابھی بوبی گرو کو بلاتی ہوں، مدھو نے بھڑک کر کہا۔ گرو کی دھمکی مت دیا کرو، تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ ہمارے گروپ میں سب کی اہمیت برابر ہے۔ ان کے بیچ تکرار ہونے لگی۔ فاطمہ پریشانی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وقت کم تھا، وہ مینیجر کسی بھی وقت دوبارہ وہاں آ سکتا تھا اور ہو سکتا تھا آہل کو ہی بلا لائے، مگر روزی اور مدھو کے جھگڑے میں ٹائم نکلا جا رہا تھا۔ وہ سخت کوفت اور پریشانی بھرے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ معاً کسی خواجہ سرا نے چپکے سے بوبی گرو کو اطلاع دی تو وہ فوراً وہاں آیا اور دونوں کو ڈانٹ کر چپ کروایا۔ ان کی بات سننے کے بعد بولا، تھوڑی دیر میں ہمارا شاٹ لیا جانے والا ہے۔ مدھو تم حور کو واش روم لے کر جاؤ اور جلدی واپس آنا۔ روزی تم میرے ساتھ آؤ، ذرا کام ہے۔ گرو کے حکم پر روزی کو چاروں ناچار سر جھکائے ان کے پیچھے جانا پڑا، جبکہ مدھو طنزیہ مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتی فاطمہ کو لیے بنگلے کے اس حصے کی طرف بڑھ گئی جدھر واش روم وغیرہ تھے۔ راہداریوں میں سے ہوتے ہوئے وہ ایک واش روم کے آگے رکی۔ سنو، دیر مت لگانا، جلدی باہر نکلنا، گرو جی نے کہا ہے کچھ دیر میں ہمارا سین پکچرائز ہونے والا۔ مدھو نے سخت انداز میں حکم دیتے ہوئے کہا۔ وہ پوری طرح چوکس لگ رہی تھی۔ فاطمہ سر ہلاتے ہوئے واش روم میں آ گئی اور سوچنے لگی کہ کیا کرے۔ موقع یہی ہے یہاں سے نکلنے کا، مگر کیسے نکلے؟ باہر مدھو کھڑی تھی، روزی نہیں تھی جس کو کسی طرح قائل کر لیتی یا جل دے دیتی، لیکن کچھ بھی ہو سکتا تھا، کسی نہ کسی طرح یہاں سے نکلنے کی کوشش تو لازمی کرنی ہے، کیا پتہ اس کے بعد موقع نہ ملے۔ اس نے مصمم ارادہ کر لیا تھا۔ جلد ہی ایک ترکیب اس کے مائنڈ میں آئی تو آنکھیں چمک اٹھی۔ رسک تھا، اس نے رسک لینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ویسے بھی اس کی پوری زندگی ایک رسک ہی بن چکی تھی، سو اب رسک سے کیا گھبرانا۔ اس نے اپنی تمام ہمت مجتمع کرتے ہوئے دماغ میں آئے آئیڈے پر عمل درآمد کرنے کا ارادہ کیا۔ اگلے ہی پل وہ اس پر عمل کر چکی تھی جب چیخ مار کر واش روم کا دروازہ کھولا اور بھاگ کر باہر نکلی۔ کیا ہوا؟ اس کے اتنی جلدی باہر نکلنے اور چیخنے پر اس کے انتظار میں بیزار سی کھڑی مدھو نے حیرت سے استفسار کیا۔ وہ اندر چھپکلی ہے، اسے بھگاؤ پہلے، پھر میں جاؤں گی، اس نے بری طرح چہرے پر ڈر طاری کرتے ہوئے کہا۔ اوفو، تم لڑکیاں بھی عجیب مصیبت ہوتی ہو، چھپکلیوں سے بھی ڈر جاتی ہو، کہاں ہے؟ دکھاؤ مجھے، ناگواری سے کہتے ہوئے وہ واش روم میں داخل ہوئی۔ فاطمہ کے لیے اتنی مہلت کافی تھی۔ اس نے بجلی کی سی تیزی سے پیچھے دروازہ بند کیا اور کنڈی لگا دی۔ اندر سے مدھو کے چلانے کی آواز آئی، حرام زادی کمینی، دروازہ کھول۔ وہ دروازے کو پیٹنے لگی۔ وہ اللہ کا نام لے کر ایک طرف کو بھاگی۔ یہاں سے نکلنے کے لیے اس بنگلے کے عقبی حصے سے ہی کوئی راستہ تلاش کرنا تھا۔ سامنے والے حصے سے وہ نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہاں سب موجود تھے۔ خوف سے قابو ہوتے دل کے ساتھ وہ بوکھلاتے اور چکراتے بنگلے کے پچھلے سائڈ سے باہر نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ اللہ نے مدد کر دی۔ ایک راہداری میں دوڑتے ہوئے اس کے اختتام پر ایک کشادہ برآمدے میں نکل آئی۔ برآمدے کے سامنے ہی بنگلے کے وسیع و عریض اختتامی دیوار تھی، مگر جس چیز کو دیکھ کر اس کے چہرے پر رونق آئی تھی وہ تھا دیوار میں بنا چھوٹا سا دروازہ، جسے یقیناً بیک سائڈ سے آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اچھی بات یہ تھی کہ دروازے میں صرف کنڈی لگی ہوئی تھی، تالا نہیں تھا۔ وہ تیر کی تیزی سے دروازے تک پہنچی اور کنڈی کھولنے لگی۔ لوہے کی کنڈی تھی، سختی سے بھری ہوئی تھی، اسے تھوڑا ٹائم لگا کھولنے میں، تاہم جیسے ہی کھلی اگلے ہی پل وہ بنگلے سے باہر تھی۔
تیز تیز قدموں سے وہ کشادہ روڈ پر ایک سمت میں چلنے بلکہ دوڑنے لگی۔ سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت جاری تھی۔ اس کا حلیہ چونکہ خواجہ سراؤں جیسا تھا، اس لیے پیدل چلنے والوں اور بائک پر سوار قریب سے گزرتے کئی لوگوں کو اس نے اپنی طرف دلچسپ نگاہوں سے دیکھتے پایا۔ وہ ابھی روڈ پر ہی تھی جب نہ جانے کہاں سے آوار منچلوں کی ایک ٹولی آ نکلی اور اسے چھیڑنے لگی۔ یہ وہ آوارہ لڑکے ہوتے ہیں جن کی ہوس کی کوئی حد نہیں ہوتی، خواجہ سراؤں تک کو بھی نہیں بخشتے۔ سڑک پر جاتے سجے سجائے خواجہ سراؤں کو ہراساں کر کے حض اٹھاتے ہیں۔ کہاں جا رہی ہو جانے من؟ ہمارے ساتھ چلو، ہمارے گھر میں شادی ہے، 2-4 ٹھمکے لگا کر ہمیں خوش کر دینا، اچھے پیسے دیں گے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ اس نئی مصیبت پر وہ اور گھبرا گئی اور چال میں پہلے سے بھی زیادہ تیزی آ گئی۔ یا اللہ، ان مصیبتوں سے پیچھا چھڑا دے، وہ دل ہی دل میں اللہ کو پکارنے لگی۔ ایسی صورتحال پیش آنے کا اندیشہ تو تھا، تاہم صحیح معنوں میں اب اندازہ ہو رہا تھا کہ بیچارے خواجہ سراؤں کو بھی روڈ پر لوگ کیسے تضحیک کا نشانہ بناتے ہیں۔ وہ لڑکے آسانی سے پیچھا چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اسے گھبراتا دیکھ کر مزید ہراساں کرنے لگے۔ ارے سویٹ ہارٹ، گھبرا کیوں رہی ہو تم تو ہجڑا ہو نا، بلکہ ہجڑی ہو۔ ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے، بس 2-4 ٹھمکے لگا دو ہمارے لیے۔ ایک لڑکے نے اس کے دوپٹے کے کونے سے پکڑ کر اسے روکا۔ فاطمہ نے غصے سے کھولتے ہوئے جھٹکے سے اپنا دوپٹہ کھینچا۔ مشکل یہ تھی کہ وہ انہیں زبان سے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی، نہ آواز دے کر لوگوں کو اپنی مدد کے لیے بلا سکتی تھی۔ اگر ایسا کرتی تو لازماً وہ اس کی آواز سے جان جاتے کہ وہ خواجہ سرا نہیں ہے۔ فاطمہ کے لیے صورتحال اور زیادہ پیچیدہ ہو گئی جب ان لڑکوں نے دیدہ دلیری سے اسے چاروں طرف سے گھیر لیا اور اس کے گرد گھومنے اور سیٹیاں بجانے لگے۔ ان کی اس حرکت پر اس کے رہے سہے حواس بھی جانے لگے۔ اسی وقت وہاں سے گزرتی ایک ٹیکسی رکی۔ اس میں سے ایک بڑی عمر کے میاں جی نکلے اور ان لڑکوں کو بری طرح لتاڑنے لگے۔ شرم کرو بغیر تو، عورتوں کو تو چھیڑتے ہو، ان بیچاروں کو تو بخش دیا کرو، اللہ لوگ ہوتے ہیں، بد دعا دے دیں تو بندہ کہیں کا نہیں رہتا، کیوں ان کی بد دعا لیتے ہو؟ کیوں بزرگو، تجھے کیا تکلیف ہے؟ ہجڑا ہی تو ہے، تیری بیٹی تو نہیں؟ ایک لڑکے نے نہایت بدتمیزی سے جواب دیا۔ میاں جی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس لڑکے کے منہ پر تھپڑ جڑ دیا۔ اس لڑکے نے بھی مشتعل ہو کر اس بزرگ کے گریبان کو پکڑ لیا۔ دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ یہ صورتحال دیکھ کر روڈ پر سے گزرتے کئی لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ان لڑکوں نے پبلک کو جمع ہوتے دیکھا تو وہاں سے سرپٹ بھاگے۔ وہ لڑکا جس نے اس ٹیکسی والے بزرگ کے گریبان کو پکڑا ہوا تھا، اپنے ساتھیوں کو فرار ہوتا دیکھا تو وہ بھی ان کے پیچھے بھاگا۔ اس جھگڑے کے دوران فاطمہ اس کی ٹیکسی کا دروازہ کھول کر اندر دبک کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ بزرگ ان لڑکوں کو فرار ہوتا دیکھ کر گالیاں نکالتے ٹیکسی کی طرف آئے تو اسے اندر دبکا ہوا دیکھ کر چونکے، مگر کہا کچھ نہیں اور ٹیکسی سٹارٹ کر دی۔ کہاں اترنا ہے؟ کچھ دیر بعد اس ٹیکسی والے میاں جی نے پوچھا۔ فاطمہ نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ جواب نے نہ ملنے پر ٹیکسی والے نے اپنا سوال دہرایا اور ساتھ ہی مرر میں سے اس کی طرف دیکھا جو اپنے منہ کو دوپٹے میں چھپائے بیٹھی تھی۔ اس بار فاطمہ نے ہاتھ کے اشارے سے نہیں معلوم کہا۔ تم بول نہیں سکتی کیا؟ میاں جی نے حیرت سے استفسار کیا۔ جواباً اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میاں جی افسوس بھرے انداز میں سر ہلایا اور ٹیکسی کو ایک گلی میں موڑتے ہوئے پہلے ایک گھر کے سامنے روک دیا اور اس کی طرف گھوم کر دیکھتے ہوئے کہا، میرا گھر ہے یہ، دوپہر کا کھانا کھانے آیا ہوں، تم بھی آ جاؤ، اگر کھانا کھانا ہے تو، کھانے کے بعد چھوڑ آؤں گا جہاں جانا ہوگا۔ میاں جی بنا اس کے جواب کا انتظار کیے ٹیکسی سے اتر کر سامنے والے گھر میں داخل ہو گئے جس کا لکڑی والا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ فاطمہ سوچ میں پڑ گئی۔ اس ٹیکسی والے نے اسے ان آوارہ لڑکوں سے بچایا تھا تو یقیناً اچھا آدمی ہو سکتا ہے، اگرچہ ایک بار دھوکہ کھا چکی تھی، مگر اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ اللہ مالک ہے، کیا پتہ رہنے کا کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ وہ جھجکتی ہوئی اس کے پیچھے اندر چلی آئی۔ سامنے ہی چارپائی پر ایک عورت بیٹھی سویٹر بن رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی فوراً بولی، او جی تسی غلط گھر وچ آئے ہو، ساڈے نال والے گھر وچ کاکا ہوا ہے۔ ایک کاکے واسطے نہیں آئی بختو، سواری ہے، اپنی ٹیکسی وچ آئی ہے۔ مینوں بھوک لگ رہی سی، سوچا پہلے گھر آ کے روٹی کھا لیواں، پھر اس نوں چھوڑ آواں گا۔ بیچاری بول بھی نہیں سکدی، کچھ آوارہ منڈے اس نوں تنگ کر رہے سی، میں نے بے عزتی کر کے بھکایا شیطانہ نوں۔ ہائے ہائے، اللہ غارت کرے انہاں نوں، جڑے انہاں بیچارے فقیراں نوں بھی نہیں چھڈ دے۔ بختو نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے افسوس کیا۔ میں ہاتھ دھواواں، تو اس نوں روٹی دے، اللہ والی ہے، دعا دیوے گی۔ وہ بزرگ اس عورت کو کہہ کر سامنے موجود غسل خانے کی طرف بڑھ گئے، جبکہ وہ عورت فوراً چارپائی سے اٹھتے ہوئے بولی، آؤ آؤ جی بیٹھو تسی، میں روٹی لے آواں تواڈے واسطے۔ اس نے خوش دلی سے اسے چارپائی پر بیٹھنے کی دعوت دی اور خود سامنے دکھتے
ایک چھوٹے سے کمرے کی طرف بڑھ گئی جو غالباً کچن تھا۔ فاطمہ چارپائی پر بیٹھ کر آگے کے بارے میں سوچنے لگی۔ یہ دونوں میاں بیوی اسے خواجہ سرا سمجھ کر ترس کھا رہے تھے۔ اگر انہیں اپنی حقیقت بتا دوں تو کیا یہ کچھ دنوں تک مجھے اپنے گھر میں رہنے دیں گے؟ وہ اپنے آپ سے سوال کرنے لگی۔ لیکن اگر ان کی غلط فہمی دور نہ کی تو جتنے خدا ترس سہی، مگر ایک خواجہ سرا کو اپنے گھر میں ٹھہرائیں گے کبھی نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کسی ایسی جگہ چھوڑ آئیں جہاں بوبی گرو سے جیسے لوگ رہتے ہوں۔ نہیں نہیں، وہ پوری جان سے لرز اٹھی۔ خواجہ سراؤں کے جنگل میں دوبارہ جانے کے خیال نے اسے وحشت زدہ کر دیا۔ یہ لو جی، روٹی کھاؤ۔ اس عورت نے کھانے کی چنگیر اس کے سامنے رکھتے ہوئے خلوص بھرے لہجے میں کہا۔ وہ چپ چاپ اسے دیکھنے لگی۔ فاطمہ شش و پنج میں مبتلا اسے دیکھنے لگی کہ بولے، اپنی حقیقت بتائے یا پھر بے زبان خواجہ سرا بنی رہے۔ نہ بولتی تو بھی مسائل کھڑے ہونے تھے، بولتی تو بھی ہو سکتا ہے کہ مسئلہ پیدا ہو۔ دل و دماغ میں جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ دماغ روک رہا تھا جبکہ دل حوصلہ دے رہا تھا کہ بتا دے۔ بالآخر اس نے دل کی سنتے انہیں حقیقت بتانے کا فیصلہ کیا۔ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا پتہ میرے حالات سن کر ان میاں بیوی کو رحم آ جائے اور مجھے اپنے گھر میں رہنے دے۔ دل میں ایک امید جاگی، مگر سب سے پہلے تو اس حلیے سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا۔ اس نے کراہیت آمیز نظروں سے اپنے کپڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا۔ کیا ہوا جی، روٹی نہیں کھانی؟ اسے خاموش بیٹھا دیکھ کر اس عورت نے حیرت سے استفسار کیا۔ جواباً اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ کے کپڑے بہت سوڑے ہیں جی، وہ مسکرا کر بولی۔ فاطمہ نے دائیں بائیں سر کو نفی میں ہلایا اور دوبارہ اپنے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ کی کہنا چاہتی ہو جی؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ عورت ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ اور نیک بخت یہ کپڑے مانگ رہی ہے نا؟ اسی وقت میاں جی بھی تولیے سے ہاتھ خشک کرتے وہاں آئے اور اپنی بیوی کو بتاتے ہوئے فاطمہ سے تصدیق چاہی۔ جواباً اس نے اسبات میں سر ہلایا۔ او جی تسی روٹی کھاؤ، میں کپڑے بھی تانوں دیواں گی، کئی جوڑے پڑے ہیں میرے پاس، بالکل نوے نکور۔ عورت نے اسے تسلی دیتے ہوئے کھانے کی طرف اشارہ کیا، مگر فاطمہ نے نہ میں سر ہلاتے ہوئے پھر سے کپڑوں کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے کپڑے چاہیے؟ فاطمہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ جاؤ نیک بخت، ٹرنک سے صفیہ کے نوے کپڑے لاؤ۔ کپڑے لیے بغیر شاید یہ روٹی نہیں کھائے گی، کریم بخش نے ہنس کر اپنی گھر والی سے کہا تو وہ بھی مسکراتے ہوئے اٹھی۔ اچھا میں کپڑے تو لاتی ہوں، پر میرا ایک کام کرو کہ تسی۔ وہ اٹھتے اٹھتے پھر بیٹھ گئی اور سرگوشی کے انداز میں پوچھنے لگی۔ فاطمہ نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ جی میری دھی کے ہاں کوئی اولاد نہیں، 2 سال ہو گئے اس دے ویاہ نوں۔ تسی اللہ والے ہو، تہاڈی دعا جلدی قبول ہوندی ہے۔ تسی میری دھی واسطے دعا کرو نا، کپڑے دے نال نال پیسے بھی دیواں گی۔ بہت منتیں مانگی مگر ابھی تک قبول نہیں ہوئی کوئی دعا۔ تسی کرو نا، اللہ میری دھی نوں اولاد دیوے۔ اتنی ٹینشن بھرے حالات میں لمبے عرصے بعد پہلی دفعہ اسے بے اختیار ہنسی آئی تھی، جسے وہ مہارت سے چھپا گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ سامنے بیٹھی عورت بہت ہی سادہ لوح ہے، جو پیروں فقیروں اور خواجہ سراؤں سے بڑی عقیدت رکھتی ہے اور ان کی دعاؤں پر بھی بڑا یقین رکھتی ہے۔ فاطمہ نے اس کا دل رکھنے، اسے مطمئن کرنے کے لیے دعا کے انداز میں ہاتھ اٹھائے تو وہ عورت خوش ہوتی اندر کپڑے لینے چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ شاپر میں 2 سوٹ ڈال کر لے آئی اور اسے تھما دیے۔ یہ لو جی کپڑے، اب روٹی کھا لو، ٹھنڈی ہو رہی سی۔ لازمی کھانا، ایسے مت جانا، اللہ والے ایسے خالی پیٹ گھر سے چلے جائیں تا گھر وچ برکت نہیں آندی۔ اس نے ایک سوٹ نکالا اور غسل خانے کی طرف اشارہ کر کے چل دی۔ پیچھے وہ دونوں میاں بیوی حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ واش روم میں آ کر اس نے دروازہ لاک کیا، دوپٹہ اتار کر دیوار گیر پر ٹانگا اور سب سے پہلے نکلی وگ سے چھٹکارا حاصل کیا۔ غسل خانے میں چھوٹا سا آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ دیکھا، میک اپ میں لتھڑا یہ چہرہ کہیں سے بھی اسے اپنا چہرہ نہ لگا۔ بے اختیار اسے اپنے آپ سے گھن آئی تو صابن سے رگڑ رگڑ کر منہ دھونے لگی۔ 15 منٹ لگے تھے اسے اس کراہیت بھرے میک اپ کو صاف کرنے میں۔ آئینے میں دوبارہ اپنا چہرہ دیکھا تو تسلی ہوئی، اب کچھ اپنا لگ رہا تھا۔ کپڑے چینج کیے، پھولدار شلوار قمیض تھی۔ اس نے اپنا سراپے پر نگاہ دوڑائی، بہت ہی عجیب سے لگ رہا تھا، زندگی میں پہلی بار کسی کی عطرن پہنے ہوئے۔ اگرچہ کپڑے نئے تھے مگر تھے تو کسی اور کے نا۔ اپنی اس اچانک بدل جانے والی قسمت پر آہ بھرتی وہ باہر آئی تو ٹھٹک کر رکی۔ اسے اپنے اصل حلیے میں دیکھ کر ان دونوں میاں بیوی کی آنکھوں میں شوق، حیرانگی، استعجاب، کیا کچھ نہیں تھا۔ میاں جی کا منہ کی طرف نوالا بڑھتا ہاتھ رک گیا تھا۔ بختو تو چارپائی سے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی تھی اور آنکھیں پھاڑے سامنے کھڑی چاندنی کی طرح چمکتے شفاف چہرے والی لڑکی کو دیکھے جا رہی تھی۔ منہ تو حیرت کے مارے کھلا ہی رہ گیا تھا۔ فاطمہ نظریں جھکائے آہستہ سے چلتی ان کے پاس آئی اور سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھتے ہوئے مدھم آواز میں بولی، میں خواجہ سرا نہیں ہوں سر، مجھے آپ کو بہت ہی ضروری بات بتانی ہے۔
आहिल जैसे ही ड्रेसिंग रूम से बाहर आया, कब से इंतज़ार में टहलता फुरकान फ़ौरन बोला। उसका चेहरा और अंदाज़ दोनों ही पुरजोश लग रहे थे। क्या? उसने अपने सेल फ़ोन पर नज़र दौड़ाते सरसरी अंदाज में पूछा। जो ख्वाजा सिरा आए हुए हैं, उनमें मैंने मिस फ़ातिमा को देखा है। बिल्कुल उन्हीं की गेटअप में है वो, यानी ख्वाजा सिरा बनी हुई हैं। व्हाट? आहिल के हाथ से सेल फ़ोन गिरते गिरते बचा। तुम सच कह रहे हो? उसकी आंखों में इस्तजाब था, अंदाज में बेयकीनी थी। बिल्कुल सच कह रहा हूँ सर। आइए मैं आपको दिखाता हूँ, फुरकान ने जोश भरे लहजे में कहा। चलो। आहिल हैजानी कैफियत में मुब्तला होने लगा। फुरकान उसे लेकर उस तरफ गया जिस तरफ ख्वाजा सिराओं की रिहर्सल हो रही थी। वहाँ अजीब तमाशा देखने को मिला। उनका गुरु अपने साथियों पर बरस रहा था। क्या हुआ? उसने धड़कते दिल के साथ डायरेक्टर से इस्तफसार किया। सर, इनका एक साथी भाग गया है, इसीलिए अपने लोगों पर गुस्सा कर रहा है ये। डायरेक्टर हबीब मलिक ने आहिल को बताया तो फुरकान उन सब ख्वाजा सिराओं की तरफ देखने लगा जो गुरु के अताब के डर से सहमे हुए खड़े थे। उसे वो लाल लहंगे वाला नकली ख्वाजा सिरा यानी फातिमा में नज़र नहीं आई। उसे समझने में एक सेकंड नहीं लगा कि कौन भागा होगा। सर, जो इनका साथी भागा है वो मिस फातिमा ही थी। उसने बेहद अफसोस भरे अंदाज में आहिल को आहिस्ता से इतला दी। तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे? आहिल ने बेहद गुस्से से उसे घर का। सर, आप मेकअप रूम में थे, मैं वेट कर रहा था आपके बाहर आने का। फिर मुझे क्या पता था वो भाग जाएगी। फुरकान ने शर्मिंदा से लहजे में सफाई दी। आहिल ने दांत पीस कर उसकी तरफ देखा। बेवकूफ़, ड्रेसिंग रूम के अंदर आकर नहीं बता सकते थे? 7 महीनों से ढूंढ रहा हूँ मैं उसे। किस्मत आज मिला ही देती उससे, अगर तुम टाइम पर बता देते तो। अफसोस से कहते आखिर में उसे सख्त नज़रों से घूरा। वो यकीनन मेरी वजह से ही भागी है यहाँ से। ओह गॉड! हाँ, वो समझ रही होगी कि अगर मैंने उसे देख लिया तो बदला लूँगा, पुलिस के हवाले करूँगा। उफ़, उसे क्या पता, मैं तो अपने किए पर परेशान हूँ, पछतावों की आग में जल रहा हूँ। वो बेबस लहजे में बड़बड़ा रहा था। इतने अरसे से जिसको ढूंढ रहा था वो मिली भी तो कहाँ, ख्वाजा सिराओं के पास से, और वो उसे पहचान भी ना पाया। वो पछतावे की जद में गहराइयों में उतरता चला गया। उसका दिल चाहा फुरकान को गोली मार दे, जिसने उस वक्त इतला दी जब वो जा चुकी थी। खुद पर कड़ा जब्त किए जैसे तैसे करके उसने अपनी शूटिंग मुकम्मल की और फ़ौरन ही फुरकान को बॉबी गुरु के पास फातिमा के बारे में मालूमात लेने के लिए भेजा। गुरु अपनी टीम को लिए वापस अपने ठिकाने पर जा रहा था। फुरकान ने उसे बंगले के बाहर ही रोक लिया। पहले तो वो मान ही नहीं रहा था कि उसके गुरु में कोई लड़की थी। उसका इसरार था कि वो उनकी बरादरी का ही फ़र्द था जो ना जाने क्यों भाग गया। मगर फुरकान ने जब 5 लाख की ऑफ़र की तो वो मान गया। उसने सोचा लड़की तो वैसे भी हाथ से निकल चुकी थी, उसके बारे में बताने में अब क्या हर्ज है, वो भी उस सूरत जब 5 लाख ही मिल रहे थे। सो उसने सब कुछ बता दिया कि वो उसे कहाँ से लाया था और कब से थी उसके पास। फुरकान ने जब ये तमाम तफसीलात आहिल की गोश गुजार की तो वह शशतर रह गई। उसे शौक लगा था ये सुनकर कि वो ख्वाजा सिरा उसे कोठे से लाया था, मगर उसने इस बात पर अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि वो महफूज रही थी, वहाँ कोठे पर भी। उसके बाद उसने अपने लाहौर वाले अपार्टमेंट में डेरा डाल लिया और फातिमा अब्दुर्रहमान को ढूंढने में दिन रात एक कर दिए। बॉबी गुरु से एड्रेस लेकर उस कोठे की नायका के पास फुरकान को बेचा। पैसे के लालच में उसने उस आदमी के बारे में बता दिया जो फातिमा को वहाँ लाया था। उस आदमी तक पहुंचे तो उसका इसरार था कि वो लड़की उसकी गाड़ी से टकराई थी, तो वो उसे हॉस्पिटल ले गया था। फिर उसका हुस्न देखकर उसकी नीयत ख़राब हो गई थी और वो उसे कोठे पर नरगिस बाई के पास भेज गया था। आहिल का दिल किया उस आदमी को जान से मार दे, मगर क्या करता, पहला कसूर तो अपना था। ना वो उसके साथ इतनी बेरहमी का मुजाहरा करता, न दरिंदा बनता, और ना वो गुलाब के फूल जैसी हसीन मासूम लड़की उस अजनबी शहर में लोगों की फाकियत का शिकार होती। उसका पछतावा और दर्द मजीद बढ़ने लगा। एक अहम बात जो उस आदमी की ज़बानी आहिल को पता चली थी कि वो लड़की अपने भाई को ढूंढ रही थी जो खो गया था। इस खबर ने उसकी आंखें नम कर दी थीं। उसे वो गोल मटोल फूले फूले गालों वाला बच्चा याद आया जो उसे कहा करता था, मुझे आपके साथ फिल्म में काम करना है। दिल दुख से भर गया था, अफसोस गहरा हो गया था, सुकून ख़त्म हो गया था। पूरी जान लगा दी थी उसने फातिमा अब्दुर्रहमान को ढूंढने में, मगर अल्लाह को शायद उनका मिलाना भी मंजूर नहीं था। तभी 2 माह गुजरने के बावजूद भी वो उसे ढूंढने में नाकाम रहा। उसे वापस कराची जाना था, अब वो मज़ीद यहाँ रुक नहीं सकता था। तहम फुरकान को वहीं छोड़ गया था कि जब तक फातिमा अब्दुर्रहमान के बारे में कोई क्लू नहीं मिल जाता वो यहाँ से हिले भी नहीं। हयात को ढूंढने के लिए उसने एक खुफिया एजेंसी की मदद ली हुई थी जो पैसे लेकर राजदारी से काम करते थे। लाहौर के आर्मी कैंट के अंदर वाक़ ये मेजर नुमान का 3 मंजिला बंगला था। बंगले में कुल 6 मकीन रहते थे, जिनमें एक मेजर नुमान, उसकी 2.5 साला बेटी अलीशा, अलीशा की गॉरेंस, नौकरों की निगरानी करने वाली उधेड़ उमर मासी, बटमैन, खानसामा और गेट पर एक गार्ड होता था। बाकी मेजर नुमान का एक मैनेजर और ड्राइवर भी थे।
مگر ان تینوں کا شمار باہر کے لوگوں میں ہوتا تھا۔ میجر نعمان کی بیوی کی 2.5 سال پہلے اس وقت ڈیتھ ہوئی تھی جب اس کی بیٹی نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی۔ میجر نعمان کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، اسی لیے اس نے دوسری شادی بھی نہیں کی کہ کہیں سوتیلی ماں اس کی بیٹی سے برا سلوک نہ کرے۔ اسے لڑکیوں کی کمی نہیں تھی۔ اچھا خاصا ینگ دکھتا تھا، ہینڈسم بھی تھا، اوپر سے میجر کے عہدے پر فائز تھا۔ اس کے حلقہ احباب کی بہت لڑکیاں اس کی زندگی میں آنے کی خواہاں تھیں، مگر وہ ایک بے حد سنجیدہ مزاج انسان تھا۔ کبھی کسی لڑکی کے ساتھ بات کرتا اسے کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ آج سے 2 مہینے پہلے وہ میجر نعمان کی بنگلے میں گورننس کی جاب کے لیے آئی تھی۔ ٹیکسی ڈرائیور کریم بخش اور اس کی بیوی واقعی میں نرم دل انسان نکلے۔ اس کے حالات سن کر انہوں نے بہت ہمدردی کی، اپنے گھر میں رکھا، مگر وہ صرف 1 ہفتہ ان کے گھر رہی۔ ایک دن میاں جی اخبار لائے تو یوں ہی سرسری نظروں سے مطالعہ کرتے ہوئے ایک اشتہار پر اس کی نظر پڑ گئی جس میں ایک میجر کو اپنی بچی کے لیے گورننس کی ضرورت تھی۔ وہ فوراً اس کریم بخش کو لے کر میجر نعمان کے بنگلے پر آئی۔ اس کا مینیجر انٹرویو لے رہا تھا۔ حیات کے پاس اس کے شناختی کارڈ نہ ہونے کے باعث اسے رد کر دیا گیا، مگر وہ بضد ہو گئی۔ متواتر 3 دن اسے بنگلے کے چکر لگائے۔ چوتھے دن بائی چانس خود میجر نعمان سے ہی اس کی ملاقات ہو گئی۔ میجر نے اسے بتا دیا کہ یہ لڑکی 3 دن سے آ رہی ہے جاب کے لیے، بضد ہے، مگر شناختی کاغذات کہیں کھو گئے ہیں اس کے۔ مینیجر کے بتانے پر میجر نعمان نے خود اس کا انٹرویو لیا۔ اس نے مختصراً اپنے حالات بتائے۔ میجر نے باقاعدہ کراچی میں اپنا تصدیق کروائی کہ واقعی ڈیفینس میں اس کا گھر تھا یا نہیں۔ پھر اسے جاب تو دے دی، مگر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ 1 ماہ کا ٹرائل ہے۔ اگر اس کے کام یا اس کے اپنے بارے میں کوئی نیگیٹو بات نظر آئی تو اسے جاب سے نکال دیا جائے گا، اور ساتھ میں ٹیکسی کا ڈرائیور کریم بخش کی ضمانت بھی لی گئی۔ یہ 2 مہینے گزرے تو سکون سے، مگر مون کی یاد اسے بے چین کیے رکھتی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو اٹھ کر اس کے ملنے اور اس کی سلامتی کی دعائیں مانگتی اور روتی۔ ایک ایسی ہی رات میں میجر نعمان نے اسے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو دیکھنے کمرے میں آئے تھے اور فاطمہ کو تڑپ تڑپ کر روتا دیکھ کر ششدر رہ گئے تھے۔ ان کے پوچھنے پر فاطمہ نے مون کے بارے میں بتایا تو وہ کتنی دیر تعصب سے اسے دیکھتے رہے۔ آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ان کے انداز میں شکوہ تھا یا دکھ، وہ سمجھ نہیں پائی۔ تاہم اس کے بعد میجر نعمان کا رویہ اس کے ساتھ بے حد نرم ہو گیا۔ مون کو وہ 1 مہینے سے پولیس کی مدد سے ڈھونڈ رہے تھے، تاحال کچھ پتہ نہیں چلا تھا، تاہم وہ اسے تسلیاں دے کر اس کی ہمت بندھایا کرتے تھے۔ اس وقت وہ 2.5 سالہ علیشا کے روم میں بیٹھی اسے گود میں لیے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان 2 مہینوں میں وہ اس کے ساتھ بہت اٹیچ ہو گئی تھی۔ شروع میں اسے سنبھالنے میں فاطمہ کو مشکل ہوئی، تاہم بعد میں وہ عادی ہو گئی۔ اس بن ماں کی بچے کے ساتھ اسے دلی لگاؤ ہو گیا تھا۔ اسی وقت دروازہ نوک ہوا۔ اس نے یس کہا تو سوٹڈ بوٹڈ حلیے میں میجر نعمان اندر آئے۔ وہ کنفیوز سی ہو کر اٹھنے لگی تھی، جواباً انہوں نے اشارے سے منع کر دیا اور خود سامنے پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی چھائی رہی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی ان کے بولنے کی منتظر تھی۔ میجر نعمان کا سر بھی جھکا ہوا تھا، وہ غالباً بولنے کے لیے الفاظ جمع کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے سر اٹھا کر سامنے بیٹھی لڑکی کی طرف دیکھا۔ بلیک ریڈ چنری والے سوٹ میں سلیقے سے دوپٹے سے سر اور وجود کو کور کیے بیٹھی تھی۔ بلیک دوپٹے کے حالے سے جھانکتا اس کا شفاف پر نور چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ ان کے دل کی حالت عجیب سی ہونے لگی تھی۔ یہ کیفیت وہ پچھلے 1 ماہ سے محسوس کر رہے تھے، اس وقت سے جب اسے بری طرح روتے دیکھا تھا۔ پھر اس کا درد جان کر ان کا دل اس لڑکی کے لیے بے حد نرم پڑ گیا تھا۔ اس کے بعد ایسا ہی ہونے لگا تھا۔ ان کے سامنے آتی تو اسے اپنائیت سی فیل ہوتی، اس کے چہرے پر درد